السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب اور اہل عرب والوں کی تاریخ کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ دوستو، اگر آپ ہسٹری اور تاریخ کے متعلق ویڈیو دیکھنے میں دلچسپی اور شوق رکھتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں اس چینل پر ہسٹری اور تاریخ کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ملک عرب ہمارے لیے اس لیے خاص ہے کیونکہ ملک عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور دوسرے مشہور شہر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور وہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی اور دارالسلطنت قرار پایا گیا۔ یہی ملک عرب ہی وہ ملک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ اسی ملک عرب کی زبان میں کامل وحی اور آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی جو تمام ملک، تمام قوم اور قیامت تک تمام زبانوں کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ اسی ملک عرب سے ہر چار سمت ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی اور اسی ملک عرب میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہر سال دنیا کے ہر ملک اور ہر کونے سے مسلمان کھینچے چلے آتے ہیں اور میدان عرفات میں سب مل کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہی وہ ملک عرب ہے جو تمام دنیا پر غالب ہوا اور تمام دنیا کے لیے ایک راستہ اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ایشیا کے نقشے میں جنوب کی جانب ہندوستان سے مغرب کی طرف ایک بہت بڑا جزیرہ نما نظر آتا ہے۔ اسی جزیرۃ العرب کو ملک عرب کہتے ہیں۔ ملک عرب میں کوئی مشہور اور قابل ذکر دریا یا ندی نہیں ہے۔ قریباً تمام ملک خشک ریگستان اور بنجر زمین پر مشتمل ہے۔ سمندر کے کنارے پر جو علاقے آباد ہیں ان میں سے کچھ سرسبز اور ہرے بھرے ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے بیچ کے حصوں کی آبادی کے لیے یہاں پر کافی سخت اور مشکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں کے اکثر علاقے سمندر کے کنارے پر آباد ہیں۔ صرف ایک نجد کا صوبہ ہے جو سعودی عرب کے بیچ میں واقع ہے جس میں بڑے بڑے ریگستان بھی شامل ہے اور نجد کے ریگستانوں کا سلسلہ ملک شام کے وسیع ریگستانوں سے جا ملتا ہے۔ ملک عرب میں جا بجا پہاڑوں کے سلسلے بھی واقع ہیں لیکن کوئی پہاڑ ہرا بھرا نہیں ہے۔ کل ملک عرب کی آبادی 125 کروڑ آبادی کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ یہاں پر دھوپ سخت شدت کے ساتھ پڑتی ہے۔ لو ایسی تیز چلتی ہے کہ اس کا نام بھی سموم یا زہریلی ہوا رکھا گیا ہے۔ انسان کی حقیقت تو کیا ہے، اونٹ جیسا ریگستانی جانور بھی سموم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اونٹ اس ملک میں بڑا کارآمد جانور ہے۔ سینکڑوں کوس مسافر کو پانی کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ یہاں پر اونٹ ریگستانی جہاز مانا جاتا ہے اور اسی پر بڑے بڑے سفر طے کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر کھجور کے سوا کوئی قابل ذکر پیداوار نہیں ہے۔ اس ملک کے لوگ اونٹنی کے دودھ اور کھجور کے پھل پر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ملک عرب میں بہت ٹائم سے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد آباد رہی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے عرب کے لوگوں کو مورخین نے 3 قوموں میں تقسیم کیا ہے، یعنی عرب بعیدہ، عرب عاریہ اور عرب مستعربہ۔ بعض لوگوں نے عربہ اور مستعربہ کو ایک ہی قوم قرار دے کر عرب بعیدہ اور عرب باقیہ کی 2 ہی قوم قرار دی ہے۔ عرب بعیدہ سے وہ قوم مراد ہے جو قدیم زمانے سے ملک عرب کے اندر آباد تھی اور وہ سب کی سب ہلاک ہو گئی۔ ان کی نسل اور ان کا کوئی نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ عرب باقیہ سے مراد وہ قومیں ہیں جو ملک عرب میں پائی جاتی ہے۔ اس کی بھی 2 قومیں ہیں جو عاربہ اور مستعربہ کے نام سے مشہور ہے۔ عرب مستعربہ اس قوم سے مراد بنو عدنان یا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ لوگ ملک عرب میں باہر سے آباد ہوئے اس لیے ان کو عرب مستعربہ کا خطاب دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مادری زبان فارسی زبان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے تو انہوں نے قحطان قبیلہ جرہم سے جو مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے ان سے عربی زبان سیکھی اور آئندہ یہی عربی زبان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی زبان ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی کہ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے فوت ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مکہ سے ملک شام کی طرف کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں، مگر قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کر کے ان کو اس ارادے سے روکے رکھا اور ان کا نکاح عمارہ بن سعید عمال کا خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت سے کر دیا۔ چند روز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرف تشریف لائے اور ان کے اشارے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے کر قبیلہ جرہم میں سیدہ بنت مزاز سے نکاح کر لیا۔ ان واقعات کے بعد پھر ارشاد الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا کر دیتے تھے، اور دونوں لوگ یہی دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب دیوار بہت حد تک بلند ہوئی اور تعمیر کے کام میں دقت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ جب تیاری کے قریب پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کسی اچھے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دوں، جس سے لوگوں کو عقیدت اور محبت باقی رہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد میں جبل بقبیس سے حجر اسود کو اٹھا کر لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مقام رکن پر رکھ دیا۔ حجر اسود یہی ہے جس کا طواف کے وقت بوسہ لیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے تھے اپنے ساتھ لے کر مقامات منورفات کی طرف گئے، قربانی کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چلے گئے اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کو آتے رہتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آخری وقت تک مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے۔ قبیلہ بنو جرہم مکہ مکرمہ میں اور قبیلہ عمالقہ مکہ کے چاروں طرف رہنے لگے۔ انہی قبیلوں کے کچھ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کچھ لوگ بدستور اپنے کفر پر قائم رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات توریت کی روایت کے مطابق 137 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے 12 بیٹے موجود تھے جن کی نسل نے اس قدر ترقی کی کہ وہ مکہ میں نہ سما سکے اور تمام ملک میں پھیل گئے۔ کعبہ کی اہمیت اور مکہ مکرمہ کی سیادت بنی اسماعیل علیہ السلام کے حق میں رہی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔